وہ ایک کافر نے کسی مسلمان کو پکڑا، کہا کہ آپ اس خدا کو کیوں مانتے ہو جس کو دیکھا ہی نہیں ہے، اس پر یقین رکھتے ہو جو نظر ہی نہیں آتا، جس کو دیکھا ہی نہیں ہے؟ وہ مسلمان بڑا سیدھا سادہ سا تھا، کہتا ہے آپ پہلے اس سوال کا جواب دیں، اپنے پردادے کا نام کا پتہ ہے؟ پردادا کون تھا تمہارا اور وہ کہاں تھا؟ دیکھا ہے اس کو؟ کہا پردادے کا نام تو یہ ہے لیکن دیکھا کوئی نہیں ہے، نام کا پتہ ہے۔ اچھا دیکھا کیوں نہیں ہے؟ وہ کہا دوسرے ملک میں رہتا تھا، وہی فوت ہو گیا تو ملاقات ہی نہیں ہوئی، تو میں نے پردادے کو دیکھا نہیں ہے۔ کہا پردادے کو دیکھا نہیں ہے لیکن یقین ہے کہ وہ پردادا ہے؟ کہاں، باپ سے سنا ہے، میں نے اپنے دادے سے سنا ہے، میں نے اپنے باپ سے سنا ہے، رشتہ داروں سے سنا ہے کہ وہ میرا پردادا ہے۔ کہا تم نے لوگوں سے سنا ہے جو جھوٹ بول سکتے ہیں اور تمہیں یقین ہو گیا کہ وہی تمہارا پردادا ہے، ہم نے تو اس ہستی سے سنا ہے جن کے دشمن بھی کہتے تھے کہ یہ صادق بھی ہے، امین بھی ہے، ان کی زبان حق ترجمان سے نکلا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ذات ہے، اس لیے ہمارا ایمان بھی کامل ہے کہ وہ واحد و لا شریک ہے۔ علامہ اقبال سے یہ سوال ہوا تھا، اقبال سے کسی نے پوچھا تھا کہ اقبال وہ رب جو نظر ہی نہیں آتا اس کو کیوں مانتے ہو؟ کہا اس لیے مانتے ہیں کہ اس ہستی کے زبان سے ہم نے سنا ہے جن کے دشمن، ابو جہل بھی کہتا تھا کہ محمد صادق بھی ہے، امین بھی ہے، جن کے دشمن اپنے گھر کی چیزیں حفاظت کے لیے محمد کے پاس چھوڑتے تھے، جن کو زمانہ صادق اور امین کے القابات سے یاد رکھتا تھا، جب اس ہستی کی زبان سے ہم نے سنا کہ اللہ ہے اور وہ واحد ہے، لا شریک ہے، تو ہم نے آمنا و صدقنا کہہ دیا۔ ہم اس ہستی کو واحد اور لا شریک مانتے ہیں۔